مقبوضہ فلسطین میں رہنے والے اپنے ہی وطن میں قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں۔ اسرائیلیوں نے ان کو ہر طرف سے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اس کی قابض فوجی چھوٹے بچوں کو بھی معاف نہیں کرتے۔ اس بارے میں ایک فلسطینی باسم یاسین نے بتایا کہ بالین میں تقریباً 2000 فلسطینی رہتے ہیں۔ اسرائیل نے اس گاؤں کے قریب 2 اسرائیلی بستیاں آباد کی ہیں جن کی آبادی 70,000 ہے، اور اسرائیل کی کوشش ہے کہ بالین سے تمام فلسطینیوں کو نکال کر وہاں پر اور یہودیوں کو آباد کیا جائے۔ آئے دن اسرائیل کے فوجی ہمارے گھروں میں گھس کر ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم تنگ آ کر یہ گاؤں چھوڑ دیں گے، لیکن ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ فلسطین ہمارا وطن ہے اور ہم اس کے دفاع کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ باسم یاسین کی بیوی نے بتایا کہ فلسطینی مائیں ہر وقت اس فکر میں رہتی ہیں کہ کب اسرائیلی فوجی ان کے نوجوان بچوں کو یا تو گولی مار کر شہید کر دیں گے یا ان کو اٹھا کر اسرائیلی جیلوں میں ڈال دیں گے۔ حقیقت میں اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ ذہنی سطح پر فلسطینیوں کو شکست خوردہ کیا جائے تاکہ وہ اپنی جدوجہد چھوڑ دیں، لیکن ہم ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ کونٹری فرینڈز آف فلسطین کی لیزارڈن ڈریس نے بتایا کہ وہ 2014 میں فلسطین گئیں اور انہوں نے وہاں پر جو کچھ دیکھا اس سے ان کی بھی ہمت بڑھی اور انہوں نے تہیہ کیا کہ وہ ان فلسطینیوں کی مدد کریں گی، اور اب تک انہوں نے وہاں پر کئی پروجیکٹ کیے ہیں جس سے فلسطینیوں کی زندگی میں کچھ بہتری آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی تنظیم برطانیہ کے مختلف شہروں میں فلسطین کی صحیح صورتحال کے بارے میں برطانوی عوام کو آگاہی دیتی ہے۔ فلسطین کے بارے میں آگاہی کی کمپین سے نعیم مالک نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالخلافہ تسلیم کریں گے۔ اس سے مشرقی وسطی کے حالات مزید خراب ہوں گے اور فلسطینیوں کے بنیادی حقوق بھی متاثر ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی کمیونٹی نے امریکہ کی اس پالیسی کی مخالفت کا برملا اعلان کیا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ بدستور اس پالیسی پر گامزن ہے۔ تحریک کشمیر کے خواجہ محمد سلیمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کی جدوجہد حق پر مبنی ہے اور ایک دن وہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ دنیا کے تمام انصاف پسند اور باشعور لوگ فلسطینیوں کی جدوجہد کو برحق سمجھتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں۔ مثال اردو، سچ کا چہرہ۔